الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. محترم حاضرین جمعہ، یہ سفر کا مہینہ ہے. انشاءاللہ العزیز اسی مہینے کے تعلق سے قرآن و احادیث کی روشنی میں بعض باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ رب العالمین آپ کچھ نقصان پہنچانا چاہے، کچھ تکلیف پہنچانا چاہے، کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، اپنی نعمتوں سے نوازنا چاہے، آپ اپنی رحمت نازل کریں، کوئی بھی فائدہ آپ کو پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی. یصیب به من یشاء من عبادہ. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے. تو محترم بھائیوں، اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے نفع و نقصان کا کل اختیار صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. کسی کو عزت دینا، کسی کو بلندی دینا، کسی کو اونچے مقام و مرتبے پہنچا دینا، یا کسی کو جو آزمائش میں ڈال دینا، کسی کی صحت چھین لینا، کسی کو تنگ دستی میں مبتلا کر دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں صرف رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں.
وہ جیسا چاہتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ تصرف کرتا ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ جو شخص بھی دنیاوی زندگی کے اندر کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو اسی شخص کو پہنچنے والا ہے۔ اگر کوئی برا عمل کرتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف، شرعی احکامات کے خلاف کام انجام دیتا ہے تو اس کی سزا بھی دنیا و آخرت میں اسی کو بھگتنا ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، جب تم اپنے رب کے پاس پہنچو گے تو تمام اعمال کا تم سے محاسبہ کیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، اللہ رب العالمین اس بات کی وضاحت فرما دیا ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر انسان جو بھی عمل کرتا ہے یہ ایک نہ ایک دن اس کا حساب اللہ رب العالمین کے پاس ہونے والا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بہت ساری ایسی رسومات، توہمات، خرافات، بدعتیں پائی جاتی ہیں جو سراسر قرآن و احادیث کی تعلیمات کے خلاف ہیں، جس کا تعلق جاہلیت سے ہے، اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے جسے جاہلی دور کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگوں میں جو تصورات، نظریات پائے جاتے تھے وہی چیزیں بعض مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ اس کی تردید فرمائی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا حامۃ ولا سفر، کوئی بیماری اللہ رب العالمین کی مشیت، اس کے ارادے کے بغیر متعدی نہیں ہوتی، اور کوئی پرندہ منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت عطا کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض مہینے بالکل خیر و برکت سے خالی ہیں۔ آسمان و زمین، کائنات کی ہر چیز اسی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ گھنٹے ہو، مہینے ہو، سال ہو، زمانہ، تمام چیزیں اسی اللہ رب العالمین کی تخلیق شدہ ہیں، اسی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا یہ شرعاً جائز نہیں۔ محترم سامعین، انسان کے اعمال کی بنیاد پر کوئی بھی چیز اس کی نحوست کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قوم عاد، قوم سمود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ اشد منہم قوام وکانوا بآیاتنا یجحدون۔ قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا، فساد مچایا،
اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی پرستش کی، ان کو سمجھانے کے لیے انبیاء و رسول نے کھلے انداز میں اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کیا، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام تعلیمات کو جھٹلایا۔ فاستکبروا فی الارض، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ تو محترم سامعین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ تو ہم نے 7 دن اور 8 راتیں مسلسل تیز و تند ہوا، طوفانی ہوا ان کے اوپر بھیجی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ یہ جو عذاب ہے، دنیاوی ذلت و رسوائی کا عذاب دنیاوی زندگی میں ان کو چکھایا گیا، اور آخرت کی زندگی میں بھی انہیں ذلت آمیز عذاب ملنے والا ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، وہ وہاں بھی جو مدد نہیں کیے جائیں گے۔ جیسے دنیا کے اندر جب اللہ رب العالمین کا فیصلہ ان کے حق میں عذاب کا ہو گیا تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکا، ویسے ہی آخرت میں بھی کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت سے میں یہ بات آپ کے سامنے بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا، ان کے برے اعمال کے نتیجے میں یہ دن ان کے لیے منحوس بن گئے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا عذاب انہیں چکنا پڑا۔ دیکھیے، برے اعمال کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے جو عذاب ان کو دیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ وقت، یہ دن، یہ ساعتیں ان کے لیے منحوس بن گئی۔ تو لہٰذا انسان جو برا عمل کرتا ہے وہ وقت وہ اس کے لیے جو منحوس ہوتا ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور قوم سمود، انہوں نے حق کے مقابلے میں گمراہی کو ترجیح دی، توحید کے مقابلے میں شرک کو اپنایا، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مقابلے میں اپنے سرکشی کو انجام دیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، شدید عذاب زلزلوں کی شکل میں، چیخ کی شکل میں ان کو پکڑ لیا۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو لوگ ایمان لے کر آئے، تقوی کی زندگی اختیار کیا کرتے تھے، جو لوگ متقی تھے، ایسے لوگوں کو ہم نے اس قسم کے عذاب سے ان کی حفاظت کی، ان کو بچا لیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ان بڑی بڑی قوموں کو ان کی گناہوں کی پاداش میں جو ہلاک و برباد کر دیا، اور یہ دن ان کے لیے منحوس بن گئے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین ان عذابوں سے ان مومنین کو نجات دی جو رسولوں کی اتباع کرنے والے تھے، جن کے دلوں کے اندر تقوی موجود تھا۔ تو میرے بھائیوں، شرعی جو تعلیمات ہیں ان کا پاس و لحاظ ہمیں یہ کرنا ہے، بدعتوں سے، خرافات سے، رسم و رواج سے
शैतानी वसवसों से अपने आप को बचाना है। कामिल मुकम्मल अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर तवक्कुल करते हुए ज़िंदगी गुजारना है। उसी वक्त हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाबा से हिफाजत में आ सकते हैं। सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आयत नंबर 18 में, क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अरब के बहुत सारे लोग बाज़ इंसानों को भी जो मनहूस समझा करते थे, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। उन लोगों ने कहा, हम तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम अपनी दावत अब तबलीग से बाज नहीं आओगे, हम तुम्हें संसार कर देंगे, रज्म कर देंगे। वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, हमारी जानिब से तुमको शदीद तकलीफ पहुँचेगी। क़ालू ताइरुकुम मअकुम इन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफ़ून। अंबिया व रसूल ने उनके जवाब में कहा, क्या तुम लोग इस वजह से हमको मनहूस समझते हो? हम तुम्हें अल्लाह ताला का दीन समझाते हैं, हम तुम्हें हक़ की जो दावत देते हैं, हम तुम्हें दीन की बातें वाज़ व नसीहत करते हैं, अल्लाह ताला का दीन खोल कर तुम्हारे सामने बयान करते हैं। इस वाज़ व नसीहत की बुनियाद पर क्या तुम लोग हमको मनहूस समझते हो? बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफ़ून, तुम ऐसे लोग हो जो हद से ज़्यादा गुनाहों में आगे बढ़ चुके हो। तो मोहतरम सामिईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर भी बाज़ वो अक़वाम जो अल्लाह उसके रसूल की तालीमात की तकज़ीब करने वाले थे, उनका शेवा यह था कि वह अंबिया व रसूल को, उनके मुत्तबईन को मनहूस समझा करते थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िम। जब कभी दुनिया के अंदर उनको कोई फ़ायदा पहुँचता, खुशहाली उनकी ज़िंदगियों में आती, अल्लाह ताला की जानिब से उनको नेमतें हासिल होती, तो ये लोग कहते क़ालू लना हाज़िम, हम इसी के मुस्तहिक़ हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से खूब बरसात नाजिल होती, फसल जो अच्छी उगती और नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उनको हासिल होती, हर चार जानिब खुशहाली होती, तो ये लोग जो है कहते हम इसी चीज़ के मुस्तहिक़ हैं। वइन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरू बिमूसा व मन मअहु, अगर उनको कोई तकलीफ़ पहुँचती, कोई परेशानी, कोई मुसीबत उनको लायक होती, तो ये लोग कहते ये मूसा अलैहिस्सलाम, ये मूसा उनके मुत्तबईन की वजह से है। तो मोहतरम सामिईन, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पहले लोगों का अक़ीदा था बदशुगूनी लेने का, उसकी वजाहत फरमाया है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा आयत नंबर 79 में फरमाया, मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाह व मा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। तुमको दुनियावी ज़िंदगी के अंदर जो भी नेमतें हासिल होती हैं, चाहे वो माल की शक्ल में हो, या ओहदे की शक्ल में हो, या इज़्ज़त की शक्ल में हो, या जो सेहत की शक्ल में हो, या औलाद की शक्ल में हो, या हुकूमत की शक्ल में हो, या इल्म की शक्ल में हो, जो भी नेमत में दुनियावी ज़िंदगी में मिलती है फ़मिनल्लाह, वो अल्लाह ताला की जानिब से है। वमा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, और दुनियावी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें, जो भी मुसीबतें, जो भी परेशानियाँ, जो भी तंगदस्ती,
جو بھی پریشانی تم کو لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تو محترم سامعین، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کھلے انداز میں واضح کر دیا ہے کہ انسان کو جو بھی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اسے لاحق ہوتے ہیں دنیاوی زندگی میں، انسان خود جو اس کا جو ذمہ دار ہے۔ عرب کے اندر جو بہت سارے خرافات پائے جاتے تھے، انہی خرافات میں سے وہ لوگ جب کوئی کام کرنا چاہتے تو تیروں کے ذریعے اپنی قسمت آزمائی کیا کرتے تھے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ تیر نکالتے، اس میں دیکھتے ہیں افعل، یہ کام کرنا ہے تو وہ کام کرتے، اور ایک تیر نکالتے اس کے اندر جو لکھا ہوتا لا تفعل، یہ کام نہیں کرنا تو وہ کام نہیں کرتے، اور ایک تیر نکالتے اگر خالی ہوتا تو پھر جو قرآن اندازی کرتے۔ تو محترم سامعین، تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کرنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا انہو لفسق، یہ تمام کے تمام جو گناہ کے کام ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر بھی ایسے بہت ساری بدشگونی پائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ سفر کے مہینے کی وجہ سے خصوصاً ابتدائی 13 دنوں کو بہت ہی زیادہ منحوس سمجھتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے، حالانکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سفر کے مہینے میں ہوئی۔ بہت سارے لوگ نئے نئے کام جو انجام نہیں دیتے، کوئی نیا کام شروع نہیں کرتے، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو کام ہم اس مہینے میں کریں گے اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ نجومیوں، کاہنوں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ایسے شرکیہ کام کرتے ہیں جو سراسر توکل کے خلاف ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ تو محترم سامعین، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردتہ الطیرۃ لحاجتہ فقد اشرک، جس نے کسی بھی کام کے لیے نکلا اور اس نے بدشگونی لی کسی بھی چیز سے اور اس کام سے باز آ گیا تو گویا کہ اس نے جو شرک کیا۔ تو محترم سامعین، ایک انسان جو کسی بھی کام کے لیے نکلتا ہے، سامنے جو کوئی مانگنے والا آ گیا تو یہ سمجھتا ہے اس مانگنے والے کی وجہ سے آج میرا کوئی کام نہیں ہوگا، یا سامنے سے جو بلی نکل گئی یہ سمجھتا ہے، اس سے بدشگونی لیتا ہے کہ آج بلی جو سامنے سے چلی گئی میرا کوئی کام جو ہونے والا نہیں، کوئی مصیبت مجھ پر نازل ہوگی۔ جیسا کہ عرب کے لوگ سمجھتے تھے کسی گھر کے اوپر الو بیٹھے تو یہ سمجھتے تھے کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے یا کسی کی موت ہونے والی ہے۔ تو محترم سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامۃ، الو کا جو بیٹھنا اور اس کا جو آواز کرنا بولنا یہ جو ہے کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نہیں۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں کسی بھی چیز سے، کسی بھی انسان سے، کسی بھی جانور سے یا کسی بھی شخص سے جو بدشگونی لینا شرعاً جو ہے حرام ہے، ناجائز ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو جو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک ثلاثاً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جو ہے فرمایا بدشگونی لینا یہ شرک ہے، بدشگونی لینا یہ شرک ہے، بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ تو محترم سامعین، کسی بھی چیز سے جو انسان کا بدشگونی لینا یہ جو شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر کا ایک دفعہ ذکر کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتیں میرے سامنے جو بتلائی گئی، کسی نبی کے ساتھ 2 آدمی تھے، کسی نبی کے ساتھ 5 آدمی تھے، کسی نبی کے ساتھ 9 10 آدمی تھے،
ایک اس کے بعد ایک بہت بڑی جو جماعت مجھے دکھائی دی گئی، میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے۔ مجھ سے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی جماعت جو ہے مجھے بتلائی گئی اور مجھ سے کہا گیا یہ جو آپ کی امت ہے۔ تو محترم سامعین، پھر اس کے بعد جو کہا یہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کی صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، وہ لوگ رخیہ نہیں کرتے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور آگ سے نہیں داغتے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، صرف اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ آج بہت سارے مسلمان ان کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین پر توکل اتنا کمزور ہو چکا ہے، معمولی چیزوں سے خوف کھا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ ہاتھوں میں کالے تاگے، پاؤں میں کالے تاگے، گلے میں تعویذ، ہاتھوں میں کڑے۔ تو محترم سامعین، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، اگر انسان یہ سمجھتا ہے بذات خود مجھے اسی کے ذریعے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ شرک اکبر ہے، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ مجھے شفا دے سکتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ تو لہٰذا چاہے وہ شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو، ان تمام چیزوں سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ہمیں ان تمام جو ہے بدعتوں سے، خرافات سے، ان تمام جو ہے شرکیہ چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کی تعلیم دی ہے۔ تو محترم سامعین، انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام زندگی کے تمام لمحات میں انہوں نے صرف اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کیا۔ چاہے ابراہیم علیہ السلام ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، انہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کیا تو اللہ رب العالمین نے بڑی سے بڑی مصیبتوں سے ان کو نجات دی۔ اگر آج کا انسان بھی صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرے تو یقیناً بہت ساری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر انسان وسوسے میں مبتلا ہو جائے اور شیطانی وساوس میں اپنے دل میں جو جگہ دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اور دنیاوی آزمائشیں، مصیبتیں اس کو لاحق ہوتی ہیں۔ تو محترم سامعین، مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا کہ اللہ رب العالمین میرے لیے کافی ہے، وہی بہترین مددگار۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آگ سے ان کو نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیچھے جو دشمن فرعون اور آگے سمندر ہے، قوم کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اب ہم پکڑے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ یقیناً میری جو مدد فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے کھول دیے، سمندر کا پانی کھڑا دیا اور وہاں سے نکلنے کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ تو انسان کے اندر جب ایمان مضبوط ہو جائے، جب اس کے دل کے اندر تقوی مضبوط ہو جائے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل پختہ ہو جائے اور انسان اپنی زندگی میں صبر سے کام لے، تو یہ تمام ایسے ہتھیار ہیں جو انسان کو بہت ہی زیادہ اللہ رب العالمین کا نیک بندہ، اصل جو توحید پرست ہے، جو موحد ہے، وہ چیزیں اس کے اندر جو شامل ہوتی ہیں۔ اگر انسان جو ہے اس قسم کے توہمات سے اور خرافات میں مبتلا ہو جائے تو شیطان جو ہے، شیطانی چیزیں، شیطان اس انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے اور جب انسان کا ایمان جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو
تو میرے بھائیوں خلاصہ کلام یہ ہے سفر کا مہینہ یہ جو بذات خود کوئی منحوس مہینہ نہیں، اللہ رب العالمین نے جیسے تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا خالق ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین سفر کے مہینے کو اور دیگر تمام مہینوں کو جو بنایا ہے اور بعض مہینوں پر جو فضیلت عطا کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سفر کا مہینہ خیر و برکت سے خالی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو شرعی جو تعلیمات ہیں جو احکامات ہیں ان کو سیکھیں سمجھیں اور ہمارے سماج کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر جو شرعی تعلیمات کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے اسلامی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں علم حاصل کرنے کا اللہ تعالی ہم توفیق دیں۔ انہی چند الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک مبر رؤوف رحیم رب حلیم۔